اسد طور جو ہیں وہ ہتھ کڑیوں میں تھے اور بڑے ردم سے اور بڑے وہ محسن نقوی کے غزل کے اہم ترین اشعار پڑھ رہے تھے کہ میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی، مطمئن ہوں مجھے یاد رکھے گی دنیا جب اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی، میرے گھر کے در و دیوار مجھے سوچیں گے، وسعت دشت مجھے آبلہ پا لکھے گی، میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی، میرا ماتم اسی چپ چاپ۔ اس کے بہت اور بھی خوبصورت، چونکہ انہیں تو دھکے دھکے تھوڑے پڑ رہے تھے، واپس انہوں نے لے کے جانا تھا FIA کی کسٹڈی میں، تو اس میں بڑے بڑے خوبصورت اشعار ہیں محسن نقوی صاحب کی اس غزل کو لے کر کہ دستے قاتل کی کشش آپ گواہی دے گی، میں نے ہر زخم قبا سے بھی زیادہ پہنا، دستے قاتل کی کشش آپ گواہی دے گی، میں نے ہر زخم قبا سے بھی زیادہ پہنا، میری آنکھوں میں خراشیں تھیں دھنک کی لیکن میری تصویر نے ملبوس تو سادہ پہنا، ضربت سنگ ملامت میرے سینے پہ سجی، تمغۂ جرت و اعزاز حکومت کی طرح کھل کے برسی میری سوچوں پہ عداوت کی گھٹا، آسمانوں سے اترتی ہوئی دولت کی طرح کریا کریا ہوئی رسوا میرے فن کی چاہت، کونے کونے پہ بکھرتی ہوئی شہرت کی طرح، اور اپنی اجڑی ہوئی آنکھوں سے شعائیں لے کر میں نے بجھتی ہوئی سوچوں کو جوانی دی ہے، اپنی غزلوں کے سخن تاب ستارے چن کر سنگ ریزوں کو بھی آشفتہ بیانی دی ہے، اور حسن خاک رہے یاراں سے محبت کر کے میں نے ہر موڑ کو ایک تازہ کہانی دی ہے، مجھ سے روٹھے ہیں میرے اپنے قبیلے والے، میرے سینے میں ہر ایک تیرے ستم ٹوٹا ہے، میں کہ اس شہر کا سیماب صفت شاعر ہوں، میں نے اس شہر کی چاہت سے شرف پایا ہے، اور مطمئن ہوں مجھے یاد رکھے گی دنیا، مطمئن ہوں مجھے یاد رکھے گی دنیا جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی، میرے گھر کے در و دیوار مجھے سوچیں گے، وسعت دشت مجھے آبلہ پا لکھے گی، میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی۔ وہاں مطیع اللہ جان صاحب تھے، سیرا لال میڈا، اور یہ سارے سپر سٹارز، اور ان میں سب سے بڑے سپر سٹار حامد میر صاحب بھی وہاں موجود تھے، اور اسد طور چونکہ اپنا بھوک ہڑتال پہ تھے، تو مطیع اللہ جان صاحب نے، حامد میر صاحب نے، سیرا لال میڈا صاحب نے، ان سب نے ان کو کنونس کیا۔ بیچ میں علی کا بڑا اہم رول ہے، جو علی ہیں، بڑے بڑے خوبصورت جرنلسٹ ہیں، بہت بڑا نام، نیشن کے لیے لکھتے ہیں، کام کرتے ہیں، انہوں نے بڑا اس میں رول پلے کیا، اور وہ جس طریقے سے نصرت جاوید صاحب سینئر جرنلسٹ کا بھی پیغام اسد طور صاحب تک گیا، نصرت صاحب نے بھی ان کو کہا کہ آپ کمزور ہو کے اس طرح نہ لڑیے، اپنا کیس جو ہے، آپ بھوکے رہیں گے تو سوسائڈل، آپ خودکش بمبار کی طرح نہ لڑیے، آپ حوصلے سے اس کو لڑیے۔ انہوں نے بھی سمجھایا، مطیع اللہ جان صاحب نے بھی میسیج اپنا کنوے کیا اور بتایا کہ ان سارے معاملات میں، ان ساری چیزوں میں جو آپ کی ہنگر سٹرائک ہے، اس کو بالکل فی الفور ختم کریں، اور اس طرح تو ہاں، پھر کمرہ عدالت میں ہی انہیں کچھ سینڈوچز، کو برگرز اور کافی وغیرہ وہ ان کو دے کے ان سے پھر عہد بھی لیا گیا کہ آپ اس طرح نہ کیجیے۔ اسد علی طور جو ہیں، وہ ان سے بہت بہت ٹائم گزارنے کا موقع بھی ملا، بہت سارا ٹائم گزارا بھی، چونکہ مین جو بیچ میں لنک تھے وہ ناصر طفیل تھے۔ ناصر چونکہ ابراڈ چلے گئے، وہ یہ دیس چھوڑ گئے، اس دیس میں وہ خود کو اجنبی محسوس کرنا شروع ہو گئے تھے، تو انہوں نے کہیں اور پناہ لے لی، یہاں سے چلے گئے، بڑے خوبصورت انسان ہیں۔ تو ناصر صاحب سے بھی چونکہ بڑا قریبی تعلق تھا، اور اسد علی طور صاحب سے بھی اسی وجہ سے بڑا موقع ملتا تھا، اور ان کی خوشخبریاں سننے کا موقع ملتا تھا، پھر ان کی ناصر طفیل کو جو وہ طنز و مزاح کے نشتر جو ان پہ برساتے تھے، اور ناصر آگے سے ریٹیلیٹ کرتے تھے، وہ سارا جن دوستوں نے ان محفلوں کو اٹینڈ کیا ہے ان کے لیے وہ بڑی اچھا۔ اس میں اسد علی طور نے کہا کہ اگر میری کسی بات پہ
کوئی ایسی خبر جو میری باؤنس ہوتی فرض کریں، یا کسی خبر پہ کچھ تردید آتی، تو وہ چلیں کم از کم کوئی کمپلینٹ سامنے آئے، کوئی تردید آئے تو بندہ بات بھی کرے. ان کا کسی طرح کی کوئی کمپلینٹ نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اور مجھے ڈیٹین جب کیا گیا تو مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ جو ہیں وہ عدلیہ کے بارے میں بات، اس چکر میں پکڑا، اور بعد میں مجھ سے سارے ریاست کے مسائل مجھ پہ ڈال دیا، اور مجھ سے میرا سورس پوچھا جا رہا ہے. سری لال میڈا کے کیس میں سورس کمپرومائز نہیں ہوا تھا، اور بہت سارے سینئر جرنلسٹ جتنے بھی ہیں انہوں نے اس پہ بہت شکر ادا کیا تھا کہ سری لال میڈا کا سورس جو ہے وہ، سورس سے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ڈان کے بڑے اچھے اعلیٰ پائے کے جرنلسٹ ہیں، بڑا سینئر نام ہے. تو انہوں نے خبر بریک کی تھی نواز شریف صاحب کے دھرنوں کے دوران کہ انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ریزائن کر دیں. تو یہ خبر بعد میں نواز شریف نے بہت سارے انٹرویوز میں اس کی تصدیق بھی کی. میرا خیال ہے ملتان میں جو سری لال میڈا سے انٹرویو ہوا تھا وہ اس میں نہیں تھی یہ بات، وہ بمبئی حملوں کو لے کے تھا. بہرحال تو میں نے ان سے انٹرویو کیا، وہ جو سینئر جرنلسٹ تھا، تو ان سے پوچھا کہ آپ کا سورس کون تھا. سورس کون میں نہیں پوچھ سکتا، میں یہ پوچھا کہ آپ کا سورس جمہوریت سے تھا، یہ ہمارے سول کارنر سے تھا، یا عسکری سورس تھا. تو ان کی بڑی کائنڈنس، انہوں نے بتایا کہ یار وہ عسکری سورس تھا اور فرام ہارسز ماؤتھ تھا، اور انہوں نے مجھے بتایا تھا جنہوں نے استعفیٰ مانگا تھا. تو یہاں تک بات ہو گئی. تو اب یہ سارے لوگ عدالت میں موجود تھے. مطیع اللہ جان صاحب نے بھی کہا کہ یہ تو فلڈ گیٹ کھل جائے گا اگر آپ صحافیوں کے سورس پہ بات کرنا شروع کر دیں. شاہد اسلم آپ کو یاد ہوں گے جنہوں نے کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی اگر میرے سے سورس مانگتے ہیں. دوسرا ان سے لیپ ٹاپ مانگتے ہیں، ان سے موبائل مانگتے ہیں، تو وہ میری انفارمیشن کے مطابق اسد علی طور کے پاس وہ نہیں ہے کچھ بھی، نہ ان کے پاس موبائل ہے، نہ ان کے پاس لیپ ٹاپ ہے. انہیں خواب میں ایک فرشتہ ملا تھا، اور اس فرشتے نے ان کو مل کے کہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ صحرا کی بھیگی ریت پر میں نے لکھا آوارگی، صحرا میں کہیں دفن کرائیں. تو بہت پہلے سے یہ سارا ان کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیزیں ساری، اور وہ شاید اس دنیا میں نہیں وہ چیزیں اب رہی ہیں. تو جو مجھے میرا اندازہ ہے، جو مجھے کنوے ہوا میسیج، جو ان کے قریبی دوستوں نے بھی بتایا کہ یار وہ ساری چیزیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اور یہ بڑا اچھا ہے کہ سورس پروٹیکٹڈ رہیں. اگر جرنلسٹ کا سورس جو ہے وہ پروٹیکٹڈ نہیں رہے گا اور وہ باہر نکل جائے گا، اور تو پھر وہ تو دہی بڑے کی ریڑھی لگائے گا، اور وہ پھر کیا کر سکتا ہے. تو اس سارے معاملے میں مصطفیٰ نواز کھوکھر بڑا سینئر پولیٹیشین، اور وہ بھی وہاں موجود تھے. تو اس میں بہترین بات تو یہ تھی کہ اسد جو ہیں ان کو کنونس کر لیا گیا کہ آپ اپنا مقدمہ جو ہے وہ اس طرح نہ، بلکہ مطیع اللہ جان صاحب نے تو اچھا خاصا انہیں ڈانٹا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پہ رحم کھا کے ضمانت لینی ہے، آپ نہیں نہ چاہتے کہ آپ رحم کھا کے ضمانت لیں. تو اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا بھائی پھر کھائیں، آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنی ساری چیزیں کو جو ہیں ان کو جو ہے وہ الائن کریں، ان کو مضبوط کریں اچھے سے گریسفلی. باقی بھی جرنلسٹوں نے بہت ساروں نے پیغام بھیجے. ہم لوگ نہیں جا سکے، بہت سارا ادھر لوگ نہیں پہنچ سکے، چونکہ آج وزیر اعظم کا انتخاب ادھر ہونا تھا ایوان میں شہباز شریف صاحب کا، تو اسد علی طور صاحب کو نہیں مل سکے. اب 3 دن بعد دوبارہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے گا. اور یہ انہوں نے آج بار بار کہا، انہوں نے کہا کہ میں نے ان کو بینک اکاؤنٹس بھی اپنے دے دیے ہیں. میں نے کہا ہے کہ مجھے 15 16 17 سال اگر ہو گئے ہیں جرنلزم کرتے تو آپ میرے سورسز بھی چیک کر لیں، کیونکہ میں کوئی ایجنڈا سیٹنگ کرتا ہوں یا کسی سے کچھ لیتا دیتا ہوں، یا کوئی میرا ایک پائی کا بھی مجھ پہ کوئی ایلیگیشن ہے تو مجھے بتائیے. بہرحال وہ ہتھ کڑیوں میں یہی بات کہتے ہوئے FIA کی حراست میں واپس چلے گئے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ماتم اسی چپ چاپ فضا میں ہوگا، میرا نوحہ انہی گلیوں کی ہوا لکھے گی. فاتح شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.